أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصرين رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الله يا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وزيرا عشر 40 يا وزيرا عند الله اشفع لنا عند الله نام حسین پر بلند حکم ہے کہ اے ایمان والوں خوف الہی رکھو وکونوا مع الصادقین اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ 40 امام کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہا ہوں اعمال اس وقت قبول ہے کہ جب ولایت ہے ولایت اس وقت قبول ہے کہ جب برات ہے جذباتی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل بشریت تو ابھی شروع ہو رہی ہے اس اصول کو اسٹیبلش کیا ہے قرآن میں کم سے کم 6 مقامات پر ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ اس کو بار بار انسانوں کے سامنے دہرائے اور ریپیٹ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں 6000 سال کی عبادتیں منہ پہ مار دوں گا میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں یہ جو واک ہے یہ سید الاولیاء سے سید الشہداء کی طرف ہے نجف سے کربلا وہ کہ جو غدیر میں رسول کے شانے پر تھا وہاں سے یہ واک کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ اگر آدم علیہ السلام کے صلب میں نور علی بن ابی طالب نہ ہوتا لما قیل للملائکۃ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم تو فقط قبلہ تھے مقصود علی بن ابی طالب تھے اللہ میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں تو میں بات کو مجھے مولا علی میں یا تھوڑا سا دوسری طرف آ گیا موضوع کو اور تسلسل میں آگے بڑھاؤں گا لیکن چونکہ شہزادی زینب سلام علیہا کا دن ہے تو میں ایک جملہ ضرور یہاں کہوں گا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی 12 بیٹیاں
زینب کے بابا ہیں. اللہ کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، یعنی قرآن کی گودی میں جو حاجات کی برابر. جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناز علی ہے زینب؟ نے لکھا ہے کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے میرے ساتھ آپ، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. بلکہ میں آپ کو کتنی احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب، حدیث ہے. اس زمین ہے اور شجاعوں کی زینت علی بن ابی طالب ہے، اور علی کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. بات پہنچ رہی ہے؟ تو میں تھوڑا سا عرض کروں گا اس حوالے سے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بے شمار دروس میں جو اہم ترین، شاید آج اربعین کے موقع پر اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری شاید پریکٹیکل لائف میں ہر ایک کے لیے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ہیلپ مل سکے، وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے کیا اسٹیبلش کیا؟ اگر ولایت نہیں ہے تو 6000 سال کی عبادت منہ پر ہے، کچھ بھی نہیں. اور اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے. اللہ شیطان مردود تو کہہ رہا ہے اللہ سے کہ مجھے ایک سجدہ چھوڑ دے تو میں اتنے سجدے کروں گا جو کہ کسی نے نہیں کیے میرے زمین پر. تو میں کہوں گا کہ کچھ لوگ ڈیل کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے. ایک سجدے کے بدلے 1 لاکھ کرے گا. اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. مجھے یہ ایک ہی سجدہ چاہیے، یہی ایک چاہیے، کیونکہ اس میں حجت کی تعظیم ہے. مجھے حجت کی تعظیم چاہیے. یہ اللہ نے کیوں کروائی؟ پہلے سے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اگر تم حجت کی تعظیم نہیں کرو گے نا، بہت بڑا خطرہ پھر پتہ کیا ہے؟ پھر جو اللہ کے نام پہ کہہ دو، بھائی جس چیز کو اللہ کے نام پر دین میں گھسا دو. اگر حجت ہے تو وہ حلال کو حرام ہونے نہیں دیں گے، حرام کو حلال ہونے نہیں دیں گے. اگر حجت کی تعظیم نہیں تو پھر جس کی جو مرضی اٹھا کے وہ دین میں داخل کر دے. میں آپ سے اب ایک بات کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. لیکن اگر حجت کی انڈورسمنٹ کے ساتھ نہ ہو نا، تو کسی خاص مہینے میں کوئی راتوں میں پڑھ رہا ہے نا تو بہت بڑی بدعت ہے. پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، میں نے کہا نماز کی فیس ویلیو اس وقت تک، یہ جو ویلیو ہے نا وہ اس وقت تک ہے جب حجت کی انڈورسمنٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا نماز میں زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. لیکن اگر علی کے مقابلے پر آگے کرو گے تو سب سے برا کام ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس میں تاریخ سمجھ جا رہی ہے. نماز پڑھنا نماز دین کا ستون ہے، اور زکوٰۃ دینا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے عالم میں جو زکوٰۃ دے، علی بن ابی طالب کے لیے تو آیت نازل ہو گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. لیکن اگر کوئی علی کی برابری کرنے کے لیے یہ کام کرے تو نماز پڑھنا تو بہت اچھا کام ہے، اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اور زکوٰۃ دینا بھی بہت اچھا کام ہے. کہا نہ علی کے مقابل پر آنے کے لیے کرو گے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بار بار آ کے پوچھتے تھے نا یا رسول آیت نازل ہوئی؟ کوئی 40 دن تک پوچھتے رہے کوئی آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی. اب مجھے نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ فقیر بھی کوئی پلانٹیڈ ہوگا جو 40 دن تک رکوع کے عالم میں ہی آ رہا تھا، اور جو انگوٹھی دی جا رہی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے ریسائیکل ہو کے واپس آ رہی ہو. لیکن بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی. کہا نہ علی کے مقابل پر آنے کے لیے کر رہے ہو تو نماز بھی پڑھو. لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی.
اس لیے عبادت کی روح ہے تعظیم حجت خدا. اگر حجت خدا کی تعظیم نہیں تو اپیرنٹلی کتنی بڑی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اصول سمجھ میں آیا، شریعت کا اصول. اور میرے افتخار کی بات ہے قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر لیلانی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے خیال میں قبلہ کعبہ مولانا عرفان ایویلی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. قبلہ کعبہ مولانا سید ہاشم ظہری صاحب بھی موجود ہیں. علماء کے سامنے بہرحال جسارت کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. تو آپ تصور فرمائیے گا حجت خدا کی تعظیم ہے وہ عبادت کی روح ہے. وہ نہیں ہے ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ویسے تو فیاضی بڑی اچھی بات ہے، لیکن حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. کچھ بھی نہیں. عمل کا ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ عمل جڑا ہوا کس کے ساتھ ہے. اب اس میں سینکڑوں آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، وہ کبھی اور صحیح، لیکن یہ ایک اصول اسٹیبلش کرنا میں چاہ رہا تھا کہ کبھی کسی کے ظاہر سے متاثر نہ ہو جائے. مولا علی جا رہے ہیں کومیل ساتھ میں، ایک گھر سے بڑی خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی ہے، امن قانت آناء اللیل. ایک عرب ہے جو بہت خوبصورت فصاحت بلاغت میں لہن میں پڑھ رہا ہے قرآن. کومیل نے کہا مولا کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا آدمی ہو گئی. امام نے کہا کومیل فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرو، رکو 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 تھوڑا رکو رکو. ہاں صفین ہوئی، بہت سارے لاشیں بڑے ہوئے تھے، وہاں سے جو فوج میں آئے تھے ان کے بھی تھے، حاکم شام کی فوج سے. مولا لے کر گئے کومیل کو، ایک لاشا تھا پہچانا نہیں جا رہا تھا. مولا نے وہی آیت پڑھی امن قانت آناء اللیل. کومیل کو یاد آیا کچھ، کہا مولا یہ تو وہی آیت ہے کہ جو وہ شخص پڑھ رہا تھا، کہ اسی کا لاشا ہے پاویہ کے لشکر میں. جلدی نہیں کرو فیصلہ کریں. تلاوت قرآن کی روح یہ کہ حجت کی تعظیم کتنی ہے. بات پہنچی ہے. بھائی ایک سلوات تو بھیجے گا یا محمد وآل محمد پر. اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیے گا، ہمیشہ. بس بات یہاں پر میں اس بات کی انشاءاللہ تقریباً وضاحت جو جتنی ہو سکتی تھی اور آج کے لیے جتنا وقت میں گنجائش تھی وہ ہو چکی ہے. تو عزیزوں اب آپ جب ہم یہاں آئے حجت کی تعظیم کے لیے آئے، بس خلاصہ یہ ایک ایک قدم جو بڑھا ہے نا، حسین فقط نواسے رسول نہیں ہے، حسین وسیع رسول ہے، رسول کے برحق خلیفہ ہیں حسین. ہم خلیفۃ الرسول کی تعظیم کے لائے، ذہن میں رکھیے گا. نواسے رسول بھی ہیں، خلیفۃ الرسول ہے. حسین منی وانا من حسین کا یہ مطلب ہے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. کہ مثلا 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک حسین منی، حسین مجھ سے. 10 محرم سے قیامت تک انا من حسین، میں حسین سے ہوں. رسول کا دین جو باقی ہے حسین کی وجہ سے باقی ہے، حسین کے صدقے میں باقی، حسین کی قربانی کی وجہ سے باقی. اب ہم جب یہاں آئے ہیں آپ، اور 40 کا دن ہے، آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ زیارت پہ تشریف لے جائیں اور حرم اتار میں جا کے زیارت کریں. فرض کیجئے اگر آپ نے پوری کوشش کے باوجود بھی آپ زری پہ نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ یہ ذہن میں تصور نہ لے کر آئیں کہ پتہ نہیں میری زیارت ہوئی ہے نہیں ہوئی. آپ نے جہاں تک ممکن تھا کسی اور کو تکلیف دیے بغیر پہنچ گئے. آپ وہاں سے آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہو گئی زیارت، ہو گئی زیارت. اطمینان رکھیے گا، بالکل اطمینان رکھیے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں ایک مثال ہے، ایک عمل جو نہیں ہوا لیکن نیت اتنی خالص تھی، اللہ کہتا سمجھو ہو گیا. ہوا نہیں، اللہ نے کہا نیت اتنی پیور ہے کہ سمجھو ہو گیا، کنسیڈر اٹ ڈن. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے کہہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. ستجدنی ان شاء الله من الصابرين، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم، جب دونوں تسلیم خم ہو گئے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تو امتحان ہے، اسماعیل کا کتنا بڑا امتحان ہے. سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ دماغی کیفیت کیا ہے، کیونکہ جان سے حجت خدا میرا باپ نہیں ہے خالی یہ.
تو حکم ہے اللہ کا، دونوں تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم نے اسماعیل کو، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ لَقَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابھی سچ کہاں ہوا؟ ابھی ذبح کہاں ہوئے؟ ذبح تو نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہا سمجھو بس ہو گئے۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے دل میں اتنی قوت ہے کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اسماعیل کی محبت سے گزر سکتے ہو یا نہیں؟ کر لیا تم نے، نیت پیور تھی نا، ہو گیا۔ یہ جتنے میرے عزیز احباب پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے سن رہے ہو، آپ کی نیت پوری تھی کہ میں کربلا پہنچوں 40 پر، اسباب نہ ہو سکے، کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن آپ دل میں انشاءاللہ یہ خیال رکھیں، نیت تھی نا، نہ ہو سکا، اللہ نے کہا سمجھو ہو گیا، ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور ایگزامپل بھی ہے، ایک کام جو ہو رہا ہے نیت غلط ہے، اللہ کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، کام ہوا، کام بھی اپیرنٹلی ٹھیک کام ہے، اچھا کام ہے۔ مثال دو سورہ منافقون پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کہہ رہے۔ کام ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دل نہیں جڑا ہوا۔ اب پتہ نہیں کون کتنا قبول کر سکے گا۔ اسی لیے ہم کسی کے فقط بخن کہہ دینے سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ دیکھو دل جڑا ہوا ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ یا نہیں، کہتا رہے کوئی، تو کام ہو رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں مان رہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب اس میں ایک رسک بھی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری نیت میں کہیں پر خلوص کے بجائے کچھ اور آ گیا تو کام ہو بھی جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو قبول نہیں کر رہے۔ تو عزیزوں، اس لیے میں آپ سے دست گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے خالص رکھیں، جس حد تک ہو سکتا ہے کسی بھی عزادار کو میرے کسی عمل سے تکلیف نہ ہونے پائے، اور میں پہنچوں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں پہنچ کر السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے شہروں میں واپس چلے جائیں گے، کوئی 1 دن بعد، کوئی 2 دن بعد، کوئی 1 ہفتے بعد۔ صادق علیہ محمد مدینہ میں تھے، سدیر سیرفی وہاں پہنچے، امام نے کہا روز جاتے ہو حسین کی زیارت پر؟ سدیر رہنے والے کوفہ کے، اس زمانے میں کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کتنا ہے؟ 8 گھنٹے اگر گھوڑے پہ جائیں۔ امام پوچھ رہے روز جاتے ہو؟ کہا مولا روز تو نہیں جاتا۔ کہا ہر جمعے جاتے ہو؟ کہا نہیں جاتا ہر جمعے۔ امام نے کہا ماں اجفا، کتنی جفا کی تُو نے حسین پر، کتنا ظلم کیا تُو نے حسین پر۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بار چلے گئے، 2 دفعہ چلے گئے، پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ جتنی مرتبہ ہو سکے جائیں اور پہنچے۔ تو امام نے کہا ہر جمعے جاتے ہو؟ کہا مولا نہیں ہر جمعے بھی نہیں جا پاتا۔ امام نے کہا فی کل شہر، ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا مولا وہ بھی کبھی نہیں جا پاتا۔ امام نے کہا ہر سال جاتے ہو؟ کہا مولا ہاں کبھی کبھی سال میں چلا جاتا ہوں۔ امام نے کہا بہت جفا کی ہے تو نے حسین پر، بہت جفا کی۔ تو سدیر سیرفی نے کہا کہ مولا بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں جا پاتا۔ اب دیکھیں آسان نہیں تھا وہاں سے بار بار یہاں آنا، اب وہ مشکل کشائی کیا کہ مشکل آئے مشکل کشائی نہ فرمائے۔ امام نے کہا تم بار بار نہیں جا پاتے نا کسی بھی وجہ سے، آپ میں سے کوئی ہندوستان سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی الگ الگ کنٹریز سے، میں جدہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، ہر جگہ سے، یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اب ظاہر ہے پریکٹیکلی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نہ روز آنا، نہ ہر ہفتے آنا، نہ ہر مہینے آنا۔ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں، لیکن ہر مہینے بھی تقریباً کے لیے پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے، تو کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے کہا سدیر گھر کی چھت پہ جاؤ روزانہ، یہ وہ نسخہ ہے جو آپ نے 40 کے بعد کرنا ہے۔ گھر کی چھت پہ جاؤ۔ اب بعض مرتبہ بعض گھروں کی چھت ایسی ہے کہ آپ گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے یہ ایک اضافی شرط ہے۔ امام نے کہا گھر کی چھت پہ جاؤ، زیر آسمان اپنے آپ کو قرار دو۔ تو آپ اگر گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، آپ کہیں گھر سے باہر آ جائیں زیر آسمان، دہنے دیکھو بہانے دیکھو، اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھو۔ یہ سب امام نے بتایا۔ یہ کیوں امام نے بتایا یہ مجھے نہیں معلوم، حجت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ بس، رائٹ لیفٹ
آسمان کی طرف اور کربلا کا رخ کر لو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کر۔ یہ مشکل عمل تو نہیں ہے، یہ تو روز کیا جانے والا عمل ہے نا۔ اس لیے امام نے کہا تھا کہ اے سدیر، جمعے میں ہر جمعے 5 مرتبہ حسین کی زیارت کرو۔ ایسے کر لیں، رائٹ لیفٹ آسمان۔ اب یہ کیوں امام نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن شاید اس میں ایک رمز یہ ہے کہ امام علیہ السلام زیارت سے پہلے سمجھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے اقرار کرو اور تصور کرو کہ جیسے سارا جہان دہانی طرف بھی باہنی طرف باعزت خدا۔ اب کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جو دبیر نے لکھا کہ نقاش و نقش کاتب و خط بانی ہو بنا، 24 باتیں لکھی۔ نقاش نقش کاتب و خط بانی ہو بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کی میاں، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ ہے میرے ساتھ آگے نہیں؟ جی 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 مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو یہ زیارت کا طریقہ آپ کے ذہن میں رہے گا، اس سے آپ کو روزانہ ثواب ملے گا۔ اور امام علیہ السلام نے حدیث میں آگے فرمایا کہ تمہیں ہر زیارت پر، ایسی زیارت پر، ایک حج ایک عمرے کا ثواب دے گا اللہ۔ فوراً ہو سکتا ہے کسی ینگسٹر کے ذہن میں شاید سوال آ جائے، مولانا اس میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، زیر آسمان گئے، رائٹ لیفٹ آسمان، ایک سلام کر لیا، ایک حج کا، یہ کیسے ہو گیا؟ امام حسین کے بارے میں جتنے ثواب ہیں نا روایتوں میں، وہ استحقاقی نہیں، اعطائی ہیں۔ یہ جملہ میں نے کہا مشکل لفظ کہہ دیا تھوڑا، کہ بزرگ تو سمجھیں گے نا اس بات کو۔ امام حسین کے معاملے میں جتنے ثواب روایتوں میں، وہ ڈیزرو ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے کرم کی وجہ سے۔ پانی پی کر سلام کریں تو اللہ 1,00,000 درجات بڑھاتا ہے، 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے۔ جو پانی پی کر امام حسین کو سلام کروں گے قاتلوں پر لعنت بھیجے، تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیا یہ؟ نہ نہ نہ، اللہ حسین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں رہے، کہ جو سارے اشتباہات ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آنسو بہے، محبت امام حسین میں بہنا چاہیے، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے عداوت کے ساتھ بہنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو ایک آنسو پہ جنت کیسے دے گا اللہ؟ ہم ڈیزرو تھوڑی کریں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ نے حسین کے معاملے میں دسترخوان ایسا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جواب حل ہو جائے گا، اللہ نے امام حسین کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہوا ہے۔ بس عزیزوں، بات میں تقریباً اختتام تک لے آیا۔ ایک نان مسلم رائٹر ہیں جنہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر لکھا، ان کی شان و سیرت پر، اور عجب فقرہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ شام وہ سرزمین تھی کہ جو علی کی تلوار سے بھی فتح نہیں ہو پائی تھی صفین میں۔ ہائے ہائے ہائے، شام وہ سرزمین ہے کہ علی کی تلوار کے باوجود بھی فتح نہ ہو سکی، اسے علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں کے ذریعے فتح کیا۔ ایک نعرہ حیدری کا تو حق بنتا ہے یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے۔ سمجھ ماری؟ اللہ صلی علی۔ اب 2-4 پوائنٹس میں چاہوں گا کرسپ رکھوں اس کو۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا شام غریبہ سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں تک ایسا بڑا بحران کسی کی زندگی میں کبھی آیا نہیں ہوگا۔ یا قبول کرتے ہیں نا اس بات کو؟ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بی بی کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، میں اپنے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کرائسس مینجمنٹ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ذرا اس کو سیکھ کے جائیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر سے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی کرائسس نہ آیا ہو۔ کبھی ہو سکتا ہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، باتیں بنانا شروع کر دیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ
کسی ایسے رشتے میں آ چکے ہیں کہ جو بڑا تلخ ہے. میں ماؤں بہنوں سے بھی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, خانوادگی معاملات. کسی کے لیے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں صاحب یہ تو جہنم میں میں مر جاؤں اس سے زیادہ بہتر ہے. کبھی کسی کے لیے اس کا بچہ ایب نارمل, اس کی ولادت ہو گئی, اسٹریس میں آ جاتا ہے انسان, ڈپریس ہو جاتا ہے, فائنینشیل کرنچ میں آ گئے, شدید طریقے, کہیں سے بھی کہیں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ بچ سکیں. زندگی میں کبھی کسی کے ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی مشکل میں نہ آیا ہو, اور بلکہ مشکل میں بحران میں نہ گرا ہو. اچھا, جب آپ بحران میں گرتے ہیں تو اس کے دو معاملات ہوتے ہیں. کبھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے, کبھی ریسورسز بھی نہیں ہیں. اب کیا کریں گے؟ سیکھیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. 5 پوائنٹس کہہ رہا ہوں, 5, اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. یہ 5 سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں, اس کو پھیلانا چاہے. میں نے پنجتن پاک کی عدد کی برکت کی وجہ سے 5 پوائنٹ لیے, ٹھیک ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کیفیت یہ ہے کہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم بچے ہیں, اسیر ہیں, سر نو کے نیزہ پر ہے. آپ پہلے بحران سمجھ لیں, مصائب سمجھ لیں. ہاں, بیوی بچوں کو تسلی بھی دیں, بھائی کے لاشے پر بھی جائیں, نماز شب بھی پڑھیں, سید سجاد کی بھی حفاظت کریں. یہ عظمت سمجھ میں آ رہی ہے شہزادی ثانی زہرا سلام علیہ. اور جہاں خطبہ دینا ضروری ہو وہاں خطبہ بھی دیں. کسی کی زبان سے الفاظ نہ نکلیں, کوئی عام خاتون ہو, کوئی مرد ہو جو یہ دیکھ چکا ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے حق یہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شام غریبہ اگر دنیا سے چلی جاتی, یعنی شہادت ہو جاتی بی بی کی, مصائب تو ایسے ہیں, لیکن یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بظاہر بی بی پنجتن میں نہیں ہے, لیکن بباطن پورے پنجتن کا خلاصہ ہے بی بی زینب سلام اللہ. رسول اللہ کی عظمتوں کا خلاصہ ہے بی بی زینب سلام اللہ. کبھی سناؤں گا آپ کو کیوں. جی, علی بن ابی طالب کا تو ہے ہی لہجہ شہزادی زینب سلام اللہ. یا اللہ نے علی کے لہجے میں بات کیا یا زینب سلام اللہ نے بات کی, ہاں جانتے ہیں. تو اب ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے, حل کیسے کریں؟ اچھا, بی بی زینب سلام اللہ ایک دن میں 5 بھائی, کم سے کم 5 بھتیجے, 2 بیٹے, 5 چچا زاد بھائی, 18 بنی ہاشم ایک دن میں ذبح ہو گئے. بی بی اس مقام پر ہے, کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا بی بی کو. جو سر پر چادر تھی وہ بھی چھین لی گئی. مصائب کے لیے تو ہم کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گا بیچاری نہیں ہے بی بی زینب, چارہ ساز عالم ہے بی بی زینب سلام اللہ. مجھ سے کہا جا رہا ہے میں مجلس جاری رکھوں گا, آپ ایک قدم آگے آ جائیں, اس لیے کہ بالکل بھی جگہ نہیں ہے اور کثیر تعداد میں عزادار ہیں. میں مجلس جاری رکھوں گا, آپ کے پاس اگر جگہ ہے ایک قدم آگے آتے جائیں, میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ سے. جی جی, چلے ایک دفعہ سلوات دیتے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ کسی بحران میں مبتلا ہو, خدا محوری, گاڈ سینٹرڈ ہونا, یہ شہزادی نے ہمیں سکھایا. محور خدا ہے بس. جب محور خدا ہے, اب عبداللہ حسین عاشور پر علی اصغر شہید ہو گئے سلام اللہ علیہ. امام حسین نے اس وقت مقتل میں لکھا ہوا یہ فقرہ فرمایا, حون لی الامر لانہ بعینک, پروردگار یہ بھی میرے لیے آسان ہو گیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. بس ختم ہو گیا. ایک بچہ کتنی بھی مشکل میں ہوتا ہے نا, وہ جانتا ہے میرا باپ دیکھ رہا ہے مجھے, تو تسلی ہوتی نہیں ہوتی. امام کہہ رہے ہیں پروردگار یہ بھی آسان ہو گیا کیونکہ جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. اللہ, یہ خدا محوری شہزادی زینب سلام اللہ کی زندگی میں. کیا کہیں, سب سے پہلے جائیں مقتل, یہیں جہاں لاش حسین رکھا ہوا تھا, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچے تو سب سے پہلا فقرہ کیا کہیں, اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہ خدا محوری سمجھ میں آ رہی ہے. پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما. اللہم خذ بحقنا, بی بی فرما رہی پروردگار تو یزید سے ہمارا حق لے لے. یہ خدا محوری, گاڈ سینٹرڈ ہونا بہت ضروری, ورنہ آپ بحران میں بکھر جائیں گے. اسی لیے لوگ, میں عام اب انسانوں کی بات کر رہا ہوں,
جوان ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور مصیبت میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا نہیں ہے زندگی میں۔ شام غریبہ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سخترین رات میں نے زمزمے کی آواز سنی، دیکھا تو بی بی زینب نماز شب میں مشغول ہے۔ اس لیے ہر مشکل میں پڑھیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ورد بھی کرتے ہیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیاتوں کو پڑھیں، وہ پھر کبھی اور صحیح کہ کون کون سے اوراد اس میں پڑھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال بیوی فرماتی سارے مسائل کے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی جانب سے حسن و خوبی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ خدا محوری۔ دوسرا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ایموشنز وتھ انٹیلیکٹ۔ آپ خالی جذبات میں آ کر کہتے چلے جائیں، کرتے چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عقل و شعور سے سوچنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ صحیح؟ بعض مرتبہ چونکہ فیلنگز ہوتی انسان کی، ایک ماں ہے، اس کے بچے جو ہے وہ 3 بچے ڈوب گئے، اس نے آ کے فریاد کر کے کہا کہ بس میں بھی اپنے آپ کو مار دیتی ہوں۔ اب یہ جذبات تو ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں سوچا جا رہا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کسی کی جذبے کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر شہزادی زینب السلام علیہ کی زندگی میں جو تیسرا پوائنٹ ہے، بریوری ہے، شجاعت۔ آپ کسی بھی بحران میں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے شجاعت رکھیں۔ بھی کہہ رہی ہیں اس یزید ملعون کے سامنے، کد کئی تک جو کرنا ہے کر لے، وسع سعیک، جو تو مکر کر سکتا ہے کر گزر، واللہ لا تمحو ذکرنا، میں آج یہاں کہہ رہی ہوں خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا شان ہے، یہ کیا شان ہے۔ یہ آج کہنا آسان ہے، جب 2.5 کروڑ ہے اربعین پر، جب بھائی کا کٹا سر اور یزید چھڑی مار رہا ہے نا، اس وقت یہ کہنا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ کیا شجاعت ہے، یہ کیا توکل ہے، یہ کیا توکل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شجاعت، انی استصغر قدرک، آئی بلیٹل یور ڈیسٹنی، میں تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں۔ زمانے نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں، ورنہ تیری حیثیت اور اوقات نہیں کہ تجھ سے بات کی جائے۔ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ پر بیان فرما رہی، اللہ اکبر۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، بی بی خطبہ دے رہی ہے، خطبے میں آیت پڑھ رہی ہیں کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو ان کو مہلت اس لیے ملی ہے کہ اللہ ان کے کام سے راضی ہو گیا ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ مہلت تجھ جیسے کو اس لیے دیتا ہے تاکہ تیرے پورے گناہ سامنے آ کر آشکار ہو جائے۔ اس توکل کو رکھیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ بہت ضروری، پیشنس، صبر۔ یعنی صبر کا مطلب ہے آپ اپنی ہر کوشش کر گزریں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، یہ صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں 7 جگہ پر ہے بغیر حساب، ہم بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں، اس میں سے ایک ہے صابرین کے لیے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو حساب کتاب کے ساتھ نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ قرآن میں 2 مقام ہیں کہ جہاں اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج سب کو یاد ہے، اور دوسرا صبر کرنے والوں پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ یہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہماری جانب سے ان پر درود و سلام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، وہ خاص درود ہے۔ اور صبر کرنے والے پر، یعنی آپ کسی مشکل میں آ گئے، آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اللہ پر چھوڑ دیں بس۔ اور 5واں پوائنٹ کہ بیوی کی زندگی کا پورا وجود جو ہے نا وہ ولایت کے گرد ہے۔ خود عالمہ غیر معلمہ خیمے جل رہے ہیں، خود سے فیصلہ نہیں کریں گی، سید سجاد سے پوچھیں گی جل کر مر جائیں یا باہر مل جائیں۔ یہ ولایت محوری سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہر کسی بچے سے آج پوچھ لیں بیٹا جان بچانا واجب ہے یا نہیں، سب کو معلوم ہے جان بچانا واجب ہے، تو وہ کہ جو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرماتی ہیں مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں، ان بیوی کو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ نہیں معلوم ہے، یہ جانتی ہے لیکن زمانے کو متوجہ کرنا ہے۔ زینب خود سے فیصلہ نہیں کریں گی سلام اللہ علیہ،
میں پوچھوں گی سید سجاد سے، آپ بتائیے. اور سجاد علیہ السلام نے بھی اس کا جو نعم البدل میں کہہ سکتا ہوں وہ اس شان سے عطا فرمایا مولا زین العابدین سید ساجد علیہ السلام نے کہ سبحان اللہ، جب رہائی کا موقع آیا ہے خود سے، حالانکہ امام وقت ہے، کہ جب تک میں اپنی پھوپھی زینب سے نہ پوچھوں، میں پوچھوں گا ان سے، پھوپھی آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے. سبحان اللہ. بی بی نے فرمایا سجاد میں پانی کی پیاسی نہیں لیکن آنسوؤں کی پیاسی. مجلس برپا کی جائے. شام کے زندان میں مجلس برپا ہوئی. 3 دن تک ایک حجرہ الگ سے دیا گیا جس میں مجلس ہوتی رہی. آج آپ اسی صدقے میں یہاں تشریف فرمائیں. 40 پر بی بی پہنچی کربلا مولا. مجلس ہوئی. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، تو خدا پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا پر سے زیادہ حسین کا. بس میں بہت زیادہ اس فضائل کی کیفیت میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ پھر کیونکہ جب فضائل آتے ہیں تو پھر بہرحال ایک مومن کا دل ہے وہ خوشی و مسرت کی طرف چلا جاتا ہے. آج وہ دن نہیں تھا تو اس لیے میں نے سادہ الفاظ میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے میسیجز عرض کرنے کی کوشش کی بی بی زینب السلام علیہ کی زندگی سے. اور وہ بیوی کہ جو ام المصائب ہے. ام المصائب یعنی پنجتن کی ہر مصیبت دیکھنی ہے بیوی کو. جب حضور مکرم دنیا سے تشریف لے گئے نا اس وقت روایت ہے کہ بی بی زینب السلام علیہ نے خواب دیکھا تھا اور آ کر بیان کیا تھا کہ نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے جو ایک صحرا میں ہے اور آندھی چل رہی ہے. میں نے ایک شاخ سے پناہ لی ہے وہ شاخ ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور شاخ سے پناہ لی وہ شاخ بھی ٹوٹ جاتی ہے. پھر ایک اور شاخ سے پناہ لی. اس طرح بی بی کہتی ہے ایک آخری منزل وہ آتی ہے میں نے درخت کے وجود سے اپنے آپ کو پناہ ہمیں رکھا وہ درخت بھی اکھڑ گیا. نانا یہ کون سی مصیبت ہے؟ حضور مکرم گریہ کر رہے تھے. فرمایا کہ سب سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر آپ ہوں گی اپنی والدہ کی پناہ میں، سیدہ دنیا سے چلی جائیں گی، آپ آئیں گی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر علی کے سر پر ضربت لگے گی، علی بھی دنیا سے چلے جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور حسن بھی دنیا سے چلے جائیں گے. پھر ایک حسین رہ جائے گا اکیلا. اور پھر ایک دن آئے گا کہ پھر حسین بھی آپ سے رخصت ہو جائے گے. بی بی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی ام المصائب ہے. اس لیے یہی وہ بی بی ہے جنہوں نے خطبہ فدق نقل کیا اپنی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. دربار میں گئی ہیں، ماں کے ساتھ دربار میں گئی ہیں، واپس آئی ہیں، ماں کا شکستہ پہلو بھی دیکھا ہے، دروازے کا جلایا جانا بھی دیکھا ہے، علی کی گردن میں رسی بھی دیکھی ہے، علی کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا یہ بھی دیکھا ہے. یہ سب بیوی ام المصائب ہیں. اور جب بیوی فاطمہ کا وقت تو پھر بی بی نے پھر بی بی زینب کو ہی بلایا اور کہا کہ اس حجرے میں ایک صندوق ہے اس میں ایک کفن ہے. ایک 5 سال کی دختر سے ماں اپنے کفن کا ذکر کر رہی ہے کہ بیٹی یہ کفن جنت سے آیا ہے، کافور بھی جنت سے آیا ہے. جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو یہ کفن دے دوں. کتنے مظلوم ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا سلام علیہا کو غسل میت دے رہے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسما بنت امیس پردے کے باہر ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں جو وہ چاہتے ہیں پیش کر رہی ہیں. حضرت اسما کا بیان ہے کہ وہ علی جو ہم سب کو خاموش کرواتے تھے صبر کرو، اس علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا. مولا علی بن ابی طالب السلام باہر تشریف لائے. اسما نے پوچھا کہ مولا آپ سیدہ سلام علیہ کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ اب اس سخت ہے جملہ
لیکن مقتل میں یا تاریخ میں اتنا لے گئے رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا۔ اب کافی ہے جو مسائل کو جانتے ہیں، میں یہاں سے پڑھ نہیں سکتا۔ رو لو سیدہ میں پہلے، حسین کی ماں پر رو لو پہلے۔ ہمیشہ مسائل پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے مسائل ہیں، بی بی پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے سوچتا بی بی فاطمہ کے مسائل ہیں، حسین پرسہ لینے کے لیے آئے۔ اب یہ زبان حال ہے، یقیناً جب مولا علی باہر تشریف لائے ہوں گے تو بی بی زینب 5 برس کی تھی، پوچھا ہوگا بابا ماں کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ تو یقیناً علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا نا، بیٹی آپ کی والدہ کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ جب بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی آپ کی والدہ نے تو ایک تعزیہ نہ کھایا تھا، لیکن اے بیٹی آپ کو کوفہ سے اللہ جانے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بی بی زینب نے کتنے تعزیے کھائے۔ یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ حسین نے تلواریں زیادہ کھائیں یا زینب نے تعزیے زیادہ کھائے۔ جزاک اللہ۔ میں کہا اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بابا علی کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، میرے حسین کی کیا؟ حسین کو کفن نصیب نہ ہوگا، حسین کے لاشا پہ گھوڑوں کا بول، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ رو لو رو لو، آج رو نہیں کہتے، رو نہیں کہتے، جو آج نہ رو پائے وہ کب رو پائے گا؟ تو کربلا پہنچ کر اربعین پر باوا سے بولا نہ رو پائے وہ کب روئے؟ یا حسین اب آپ کے بلانے شکریہ آپ کا، آپ نے اربعین پر بلا لیا، بین الحرمین، کبھی عباس کا عرب، کبھی حسین کا عرب۔ مولا یہ ہاتھ کہاں اس قابل تھا کہ آپ کی زری پر آ سکتا؟ یہ زبان کہاں اس قابل تھی کہ آپ کی زری کے سامنے کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ مولا یہ نظریں جن سے اتنے گناہ کیے کہاں اس قابل تھی کہ عباس کا گنبد دیکھ سکے؟ آپ کریم اتنے کریم ہے آتا، ہم جیسے فقیروں کو گناہگاروں کو بلا لیا۔ حسین کتنے کریم ہیں، سناؤں ماشاءاللہ رونے کے لیے، اور کہاں تک جہاں آواز جا رہی ہے۔ دیکھیں حسین ابن علی کے کرم کی کتنی معراجیں ہیں، آپ کو عاشور کے دن نظر آئے گی۔ اس میں سے ایک پتہ کیا ہے؟ جان کے مسائل ہمیشہ سنے نا، چہرے کی رنگت آپ جانتے ہیں۔ جب جان زمین پر گرے تھے، میں معتبر علماء سے سن کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، جان نے نہیں بلایا تھا امام حسین کو۔ میں کہاں اس قابل ہوں کہ حسین میرے لاشے پر آئے؟ حسین تو اکبر کے لاشے پر جائیں گے، علی اکبر کا مقام ہے، قاسم کا مقام ہے کہ حسین وہاں جائیں، عباس کا مقام ہے کہ حسین عباس کے لاشے پر جائیں۔ میری کیا ہے کہ میں کیوں بلاؤں گا امام حسین کو؟ میں نہیں بلاؤں۔ بس ابھی حضرت جان خاک و خون میں غلطہ تھے، کچھ ہی دیر میں محسوس ہوا کہ کسی کریم نے جان کے سر کو گود میں لیا۔ ارے آقا آپ میرے لیے تو اتنا کافی تھا، میرا خون آپ کے خون کے ساتھ مل گیا مولا۔ خدا کی قسم جو اس کرم کو سمجھ سکے وہ ہائے حسین کہے گا۔ حسین نے جانتے ہو کیا کیا؟ خالی سر گود میں نہیں رکھا، حسین جھکے
وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار جوان کے رخسار پر رکھا اور کہا اللہم بَیِّضْ وَجْهَهُ وَطَیِّبْ رِیحَهُ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی کر دے، تو جان کی بو کو خوشبو میں بدل دے۔ جان نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، ارے فاطمہ کے بچے کا رخسار میرے رخسار تھا۔ حسین اس عمل سے سمجھانا چاہتے تھے جو کام علی اکبر کے ساتھ کیا وہی جان کے ساتھ کیا، رخسار رکھا۔ اب سمجھ میں آیا کرم حسین کا کتنے کریم ہیں۔ جب تھوڑی سی فرصت ملے اگر زری کے پاس ہو سکے تو وہاں، ورنہ کہیں پر بھی امام حسین کے حرم کے کتنے دروازے ہیں، کوئی دیوار ہے، اپنے آپ کو لپٹا کر تصور کرنا جیسے حسین کی آغوش میں پہنچ چکے ہو اور پھر وہاں کہنا یا سبحان اللہ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ماں کے ساتھ یہ مصائب دیکھیں، باپ کے سر پر ضربت دیکھی، بس وہ علی کے جو اپنے ہر صحابی سے کہتے تھے نہ روگریہ نہ کرو، صبر کرو، وہی علی جب مسجد کوفہ سے بیت علی پہنچے، بی بی زینب کے چہرے اقدس کو دیکھ علی کوفے والوں سے کہہ رہے تھے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے۔ ہائے 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 کوفے والوں جب یہ چادر مولا علیہ السلام کے مصائب کو دیکھا، امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں دیکھے، اب ایک منزل وائی کہ 28 رجب کو چلی بی بی اپنے بھائی حسین کے ساتھ۔ یاد کرو مدینہ سے چلی ہے نا بی بی، جب مدینہ سے چلی تھی تو اب تک واپس مدینہ نہیں گئی ہے نا بی بی، ماں کی خبر ہے نا ذہن میں لیکن جب بی بی مدینہ سے چلی ہیں تو کس شان سے چلی ہیں؟ پہنچی جوہی ناقے کی قری دکھ ترے حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے صفت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر مست چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس۔ جب بی بی مدینہ سے چلی ہے نا تو عباس نے نالین میر انیس سے لکھا ہے یہ دیکھو میں نے مدینہ سے کربلا کی سواری پڑھی ہے، ابھی شام کی سواری نہیں پڑھی۔ اگلا بار لکھتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، ہودش تھا نہ محمل نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی تھے بال کھلے چہروں میں اور ہاتھ بندھے تھے، ہاتھ بندھے تھے۔ ایسے بھی چلی، یہ ہے رونے کا درد۔ جزاک اللہ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سوار کروایا، قاسم نہ صحیح ام پروا، قاسم نہ صحیح کیا ہوا میں سوار کرواؤں گی آپ کو، ایک ایک بی بی کو سوار کروایا۔ اے ام کلثوم عباس نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی۔ یہ شکی آتے تھے نا جب بیویوں کے قریب، بیوی کسی بیوی کے قریب آیا میں سوار کرواؤں گی۔ ایک کونے میں ایک خاتون کانپ رہی تھی بوڑھی، کہا اے میری ماں فضا آج آپ کو زینب سوار کروائے گی، اور بی بی چلی، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ حافظہ امامت ہیں بی بی۔ خود حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب شام میں غریبہ خیمے چل رہے تھے میں نے ایک معصومہ بیوی کو دیکھا بار بار خیموں میں جاتی ہیں آتی، اندر گئی واپس آئی تو ہاتھوں میں ایک بیمار موجود تھا، زینب امامت کو بچا لائی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور میں نے ایک بزرگ عالم سے سنی ہے کہ شام غریبہ جب کے سر پر آخر میں چادر رہ گئی تھی، کسی شفیع کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بیوی کے قریب آئی، خولی کوئی دیر سے پہنچا، اس نے اپنے نیزے کی نوک سے
جانتے بیوی کا سارے اقدس کتنا زخمی تھا؟ گرم پانی بھیجا گیا بیوی پر، آگ بھیجی گئی بیوی پر، نیزے کی نوک سے چادریں چھینے گئی۔ بیوی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، ضعیفہ ہو چکی ہے بیوی، لیکن عباس کی بہن ہے زینب، ایسے کیسے کھلی چادر چھین کے چلا جائے؟ وہ چھینتا رہا، کھلی کا بیان ہے کہ وہ چادر چھینتا رہا، میں نہیں چھین پایا، یہاں تک کہ مجھے کربلا کی زمین سے ایک پتھر نظر آیا۔ مجبور نہ کیا کریں کہ میں تفصیل میں جاؤں، خود یا زینب کہہ کے رو لیں۔ اگلا جملہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کربلا میں، اس لیے کہ میری ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہوا کہ بیوی کے چہرے سے خون بہنا شروع ہوا۔ شہزادی کا چہرہ خونی چادر لے کر چلا گیا۔ زینب نے کہا ابا، اس زخمی چہرے کے ساتھ، سر اقدس کے ساتھ بی بی چلی، کوفہ کے بازاروں میں پہنچی۔ کتنے دن لگیں گے؟ لوگوں نے کہا 1 مہینے تک سجا دے گا۔ نہیں، 1 مہینہ بہت ہے، مجھے اپنی فتح دیکھنی ہے، علی کی بیٹیاں میرے دربار میں آئے ہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ کہا 1 ہفتہ کا نہیں، 1 ہفتہ بھی بہت ہے۔ کہا 3 دن کی مہلت ہے۔ 3 دن تک شام کی کوئی گلی ایسی نہیں بچی تھی۔ یہ سال ابن سعید انصاری کا بیان ہے کہ جب میں پہنچا بیت المقدس سے، رسول اللہ کا صحابی ہے، کہتا ہے جب میں پہنچا شام میں تو ایسا خوشی کا سما تھا کہ میں نے سوچا آج کوئی عید کا دن ہے کیا؟ تو میں نے جا کے پوچھا آج کون سی شامیوں کی عید ہے؟ کہ عید نہیں ہے، باغی کی بہنیں آئی ہیں۔ کتنے مظلوم ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، باغی کی بہنیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہ وہ رسول کا نواسا ہے نا حسین۔ ارے حسین کی خبر یہاں پر ہے؟ تو وہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں؟ آ کر کہا اے فرزند رسول، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کے جد پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس وقت آپ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی خدمت اگر مجھ سے لے لیں آپ۔ کتنی غربت کا جملہ ہے امام سجاد نے کہا۔ اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں اس وقت؟ کائنات کا امام کا مولا حکم دیجئے، کیا کچھ چادریں خرید لا لیجیے۔ شام کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا 7 دروازے تھے، ایک دروازے پر فوجی موجود تھے، بھیڑ تھی، وزیر، سفراء، عمراء، سب کا رش تھا۔ پہلے دروازے سے گزری، دوسرے دروازے سے گزری۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ بچے چلتے چلتے کوئی گر جاتا تھا نا تو ظالم نے تازیانے مار مار کے اٹھاتے تھے، اور بچے تڑپ تڑپ کر کہتے تھے اب ہمیں تازیانے نہ مارو، اب ہم نہیں گریں گے، اب ہم نہیں گریں گے۔ چلتے چلتے بی بی آخری دروازہ رہ گیا تھا، وہاں بیٹھ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا بھوبی اماں یہ آخری دروازہ رہ گیا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ اسے طے کرنا ہے۔ کہا بیٹا سجاد نہیں، میرا ضبط نہیں ختم ہوا، میں تو بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ بابا نے وقت آخر مجھ سے کہا تھا اے زینب جب شرابی کے دربار میں جاؤ گی، میں نے کہا تھا بابا مشکل کشائے کائنات ہے، کیا میری مدد کو آئیں گے؟ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر بی بی اٹھے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی داخل ہوئی دربار میں۔ بِأَرْذَلِ ثِيَابِهَا، شیخ مفید نے لکھا ہے ارذل ثیابہا، کس کیفیت میں داخل ہوئی اب وہ میں نہیں پڑھ سکتا، بس بی بی داخل ہوئی، اور جب داخل ہوئی بی بی تو یزید ملعون
پوچھتا ہے من حاضی من حاضی من حاضی من حاضی، یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک بی بی کو باقی بیویاں اپنے حلقے میں لے کر کھڑی تھی، کا من حاضی المتکبرہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ بی بی کون ہے کہ جو باقی بیویوں کے حلقے میں ہے؟ کہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بی بی نے اس پر خطبہ دینا بھی شروع کیا۔ ابھی جیسی بی بی خطبہ دیتی تھی، یزید چاہتا تھا خطبہ روز دے بی بی، لہذا اس کے پاس خیزران کی ایک لکڑی تھی، وہ ان رسول کے صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یزید تو کن لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا مصطفیٰ ان لبوں پر چھوپ کر۔ اسی دربار میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے، کہ اس کی رسیاں کھول کے اسے دربار کے درمیان میں بیٹھا دو۔ ایک تنہا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ساری بیویوں سے الگ دربار میں، کہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا میرا بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا، میرا بابا حجت خدا ہے۔ کہ میں تو تب حجت مانوں کہ یہ سر تیری گود میں آ جائے۔ سکینہ نے اپنا گویا بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں جلا ہوا دامن پھیلا کر کہا بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا۔ حسین کا سر اقدس بیوی کی گود میں پہنچا، سکینہ نے جھک کر حسین کے بوسے لیے۔ علماء کہتے آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا۔ من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا؟ بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کر دیا بابا؟ لیکن بابا میں بھی تو کتنی زخمی ہوں بابا، میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو۔ پھر ایک منزل وہ آئی زندان شام میں کہ جب بابا بابا کہنے والی دنیا سے چلی گئی۔ ہائے 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 سکینہ بنتا ہے اس پر، یا اللہ۔ سوچو سجاد نے اپنی خواہر کو کیسے دفن کیا ہوگا، وہ جو ہتکڑیاں تھیں وہیں سے کھرچ کھرچ کے قبر بنائی۔ چھوٹی سی قبر زندان شام میں بن گئی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یزید ملعون مجبور ہو گیا، کیونکہ اگر نہ چھوڑتا تو شام میں انقلاب تھا، تخت الٹ جاتا۔ سید سجاد اسلام کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ جو تبرکات لوٹے گئے وہ، اس ملعون نے یہ کہا کہ اس کی کوئی قیمت لے لیجیے۔ امام نے کہا خدا کا غضب ہو تجھ پر، کیا میری بوبی کی چادر کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا سکینہ کی والیوں کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں سارے تبرکات واپس چاہیے۔ زندان شام میں مجلس برپا ہوئی، فرش ادا بچھا ہوا ہے عزیزوں، میں بالکل آخر تک آ گیا، بس شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آتا گیا، ایک ایک بی بی آگے بڑھی، اپنے شہید کے سر کو گود میں لیا، ام فروہ آگے بڑھی، حضرت قاسم کے سر کو گود میں لیا، آئے ہائے ام کلثوم آگے بڑھی، شہزادہ علی اکبر کے سر کو گود میں لیا۔ اب عبداللہ حسین کا سر آیا، ہر بی بی اپنے مقام سے اٹھی، صلی اللہ علیہ عبداللہ۔ بی بی زینب نے حسین کے سر کو گود میں لیا، دو سر ایک طرف رکھے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی تھی لگتا ہے ان بچوں کی ماں جلے ہوئے خیموں میں مر گئی ہے، ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا میں ان کی تو پیاری ماں، اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں، جو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بی بی پہنچی، جب محمل میں سوار ہوئی شام سے تو پردے رنگین تھے، تاریخ میں لکھا ہے۔ بی بی نے کہا یہ سب پردے تبدیل کرو، اجعلوها سودا، یہ جو آپ سیاہ لباس پہنتے ہیں نا بی بی کے غم میں، یہ شہزادی زینب کی سنت ہے کہ یہ سارے پردے سیاہ کرو تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ میں رسول کی بیٹی کے بیٹے کے غم میں۔ اور بی بی چلی، ایک موقع پر دو راستے گزرتے تھے، ایک مدینہ کی طرف ایک کربلا کی طرف۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا بوبی اماں کیا حکم ہے، مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا پہنچنا چاہیں گے؟ کہا بیٹا سجاد بھائی کی قبر نہیں دیکھ پائی اب تک بہن، چلو کربلا
साथ चलते हैं। आज ही अरबईन का दिन था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मौला हुसैन की कब्र पर थे। अतिया उनके गुलाम है। जाबिर तड़प तड़प कर हुसैन की कब्र पर कहते थे, हुसैन मुझे इस पट्टी से वही खुशबू आती है। या गुलाम साथ में। अल्लाह अकबर। जाबिर देखें, ये बार बार कहते रहा करें, या लई तनी कुन तो माकूम फाफूजा माकूम। हम में से कोई इस काबिल नहीं, हम में से क्या दुनिया का कोई इंसान इस काबिल नहीं कि शहीदान करबला के साथ मिल सके, लेकिन कहते फिर भी रहो। इसलिए कि इमाम ने फरमाया कि अगर कहते रहो, सच्ची नीयत से कहोगे, अल्लाह तुम्हें शहीदान करबला के साथ महशूर करेगा। ये उस वक्त जाबिर ने कहा कि हुसैन हम आपके साथ थे। अतिया ने पूछा, हम तो साथ नहीं थे आशूर पर। क्या मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि अगर कोई अमल करे और कोई दिल से उसके साथ है तो अल्लाह से क़यामत में उसके साथ रखेगा। अब ये बातें हो रही थी कि अतिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए। फिर से जाबिर एक कोने में हो गए। कुछ देर बाद अतिया ने कहा, जाबिर को नजर बहुत कम आता था, कहा नहीं लगता लश्कर नहीं आ रहा, कुछ बीवियां हैं जो वापस आ रही हैं। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दूर से कब्र हुसैन नजर आई। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। बीबी अपने भाई की कब्र पर ऐसे आई जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर गए। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई। का भैया ज़ैनब कैसे आ गई भैया, लेकिन शर्मिंदा है, आपकी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आ गई। सकीना मर गए। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अख्तर साहब अल्लाह मकाम वो पढ़ते थे कि बीवी जब आई होगी तो यकीनन हुसैन की कब्र पर मातम किया होगा, लेकिन आप अगर किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें दिल में रह जाती हैं, जबान पर आप नहीं ला पाते, एहतराम के सबब, मकाम के सबब। असल दर्द दिल उस वक्त किया होगा जब अब्बास की कब्र पर रहना भाई। कहा अब्बास, बाजों में रस्सियां बांधी गई, अब्बास तुम्हारी अल्लाह अकबर। यही कब्र अब्बास जानते हो ना। हाँ, ये वाकया अगर हो सके। अब्बास सबसे तवीलुल कामत है ना शहीदों में, सबसे छोटी कब्र है अब्बास की, जानते हो। इतने टुकड़े हुए थे अब्बास के लाशे के। जब हुसैन यहां से अलम लेकर गए ना खैमा का, तो जालिम कोई गुजरता था अब्बास के लाशे पर, कोई नेजा मार के जाता था, कोई तलवार मार के जाता था। अब्बास का लाशा टुकड़े 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 हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी जब आए थे तो गिलीम मंगवाई थी और चादर पर लाश के टुकड़ों को रखकर सैयदुल साजिदीन ने दफन किया था अब्बास को। अब्बास फुरात पर गए, खैमे में वापस नहीं आए। सकीना शाम में गई, वापस नहीं आई। ये चचा भतीजी हमेशा के लिए जुदा हो गए ना। या खादिम हरम अबुल फजल अब्बास भी इस मजलिस में तशरीफ फरमा, हरम के खादिम। मैं इन्हें हदिया करते हुए जुमला कह रहा हूं कि एक मौलाई थे, जाकिर भी थे, मौला अब्बास के हरम में गए। क्या मौला, कई दहाइयों पहले की बात है, आपने मुझे सब कुछ अता किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ ऐसा आपकी तरफ से अता हो जाए कि जो मुझे दिल को तसल्ली हो जाए, सिर्फ आपकी जानिब से अता हो सकता था। हरम के खादिम ने आकर कहा, असल कब्र अब्बास पे चलना चाहोगे साथ में? मैंने कहा मौला आप कितने करीब इब्ने करीम है, मैंने मांगा था आपने फौरन अदा कर दिया। फिर कुछ और सादात किराम भी थे, वो भी कब्र अब्बास पर गए। आज तक पानी बह रहा है ना कब्र अब्बास पर। फुरात का पानी अब्बास से शर्मिंदा है। कहते हैं हमारा वजूद कांप रहा था। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम अबुल फजल अब्बास। असल कब्र अब्बास की जो जरिया आपने देखी भी है, कुछ ना कुछ वीडियोस में आपको समझ में आ रहा है कि वहां पर कहते हैं हम खड़े होकर हम कह रहे थे, ऐ सलाम, ऐ मौला गाजी अब्बास आप पर सलाम हो। कि हरम के खादिम ने आकर हमें थोड़ी सी शीशियां दी, कहीं पानी भर लो, पानी भर के जाना अपने शहर में बांटना अज़ादारों को। तो एक और सैयद थे हमारे पास, उन्होंने कहता हमारे पास इतनी बड़ी मश्क लेकर यहाँ से आए हुए थे। वो कहा मैं मश्क भर लूं यहाँ से? खादिम ने कहा जितना पानी भर के ले जाना चाहता ले जा, कब्र अब्बास पर पानी की कमी नहीं है। वो बहुत ज्यादा पानी लेकर बाहर निकला। तो हमने उससे कहा कि तुम कितने बड़े सादतमंद हो, इतना पानी तुम्हारे पास है, अब तुम जाना मरीजों को पिलाना, शिफायाब होंगे। उसने कहा ना ना ना, मैं इस पानी को लेकर अपने शहर थोड़ी जा रहा हूं। जानते हो वो कहां पहुंचा? वो इस पानी को लेकर शाम में छोटी बीबी का मजार
قبر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر شام وطن قریب ہے، شام وطن۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا قبر حسین سے رخصت ہوئی اور پہنچی مدینہ۔ عزیزوں جانتے ہیں نہ مجھ میں شاید اب دم بچا کے میں کچھ پڑھ سکوں، لیکن آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے، تھکنا نہیں روتے ہوئے، اس لیے کہ میرے مولا زین العابدین 35 سال تک روتے رہے تھے، پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے۔ دیکھو ہمیں رونے کے لیے مجلس چاہیے ہوتی ہے نا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گوشت لینے جا رہا ہو رو رہا ہو۔ سجاد شبیہ کو دیکھتے تھے، کہتے تھے تمہیں ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا، وہ کہتا تھا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے بار بار پانی نہیں پلایا ذبح نہیں کیا۔ امام یہی کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے۔ بس انہی مولا کا واسطہ ہے۔ جب مدینہ سے قریب قافلہ ہوا، بشیر سے کہا امام نے کہ جا کر اطلاع دے دے۔ بشیر نے جا کر کہا ہے مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس لیے کہ جان مدینہ حسین مار دیے گئے۔ بشیر وہاں پر مرثیہ پڑھتے رہتے تھے کہ ایک معظمہ بی بی تشریف لا رہی تھی، بشیر نے کو کہا کسی نے عباس کی ماں آ رہی ہیں، ایک ساتھ نہیں بتانا چاروں بیٹے مارے گئے، ایک ایک کر کے بتانا۔ بشیر آگے بڑھے، فرمایا کہ آپ کے ایک بیٹے شہید ہو گئے، کہا حسین کی کیا خبر ہے یہ بتاؤ۔ عبداللہ بھی مارے گئے، کہا حسین کی کیا خبر ہے، کہا جعفر بھی مارے گئے، حسین کی کیا خبر ہے۔ بشیر نے دل میں سوچا جب میں عباس کا کہوں گا نا تو یہ بیوی بلند آواز سے عباس پہ ماتم کریں گی۔ میں نے کہا کہ بیوی آپ کا عباس بھی مارا گیا۔ بیوی نے کہا کلہم من تحت الحضرہ فداء لابی عبداللہ الحسین، عباس میرے سارے بیٹے جو کوئی نیلے آسمان کے نیچے سب حسین پر قربان ہو جائے۔ بی بی زینب قبر رسول پر زلزلہ آ گیا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا گویا پہنچی، گویا میں زبان حال پڑھ رہا ہوں یہاں پر، جب حسین کا خون بھرا کرتا رکھا ہو اور پھر بی بی ایک موقع پر تشریف لائی ماں کی لحد پر۔ آپ بیٹیوں والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے، بیٹی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا وہ کسی سے نہیں کہتی، حتیٰ باپ کے سامنے بھی اظہار نہیں کرتی، حتیٰ بہت سی مصیبتیں وہ شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، زینب بہت زمانے بعد ماں کی قبر میں پہنچی تھی، کہا ماں زینب آ گئی شام سے، اماں آپ پوچھیں گی کیا لائی وہ ساتھ میں، اماں حسین کا خون بھرا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو، زینب کا شاگر۔ آخری منزل رہ گئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا پہنچی گھر میں، یہ میں نے علماء سے سنا ہے، ابھی تک اونو محمد پر نہیں روئی تھی نا، یا حسین کہنا یا حسین، بس روتے روتے مطلب ماتم ہونے والا یا حسین کہنا، ابھی تک اونو محمد پر نہیں روئی تھی، عباس پر روئی، علی اکبر پر روئی، حسین پر روئی۔ جب گھر کے قریب پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے فرمایا معظمہ بی بی آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ کہا ہے عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا، مجھے روایت میں یہ جملہ بی بی سے تو نہیں ملا لیکن یقیناً جو سجاد کہتے تھے وہی بی بی کہتی ہوں گی۔ اچھا اچھا اچھا، بی بی اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئی، پہلی مرتبہ ماتم کرنا اور محمد کے حجرے نظر آئے، ماں کا دل تھا یا حسین، ماں کا دل تھا کہ اے عبداللہ بیٹھ کر فرش اعلیٰ میں جاؤ، زینب ماتم لگا لگے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا حسین کو زیارت کرتے ویسے، السلام علیہ حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی۔ اور بھائی
نہیں، اب نہیں معلوم اگلے سال کون ہوگا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین. چند گھنٹے رہ گئے اور وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. زندگی کی آخری زیارت سمجھتے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.